बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अहम तरीन खबरों के साथ। एक इवेंट चल रहा है पार्लियामेंट हाउस में और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 में। दोनों ही इस वक्त अहम हो चुके हैं क्योंकि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। आखिर रातों रात क्या हुआ है, रातों रात क्या हो गया और चंद घंटों में, चंद लम्हों में हुआ क्या है और ये 5 मिनट के अंदर अंदर कहानी कैसे तब्दील हो गई। क्योंकि कल अगर आप कौमी असम्बली का इजलास देखें, कल के इजलास में और फिर आज के इजलास में क्या कुछ नहीं कहा गया और सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कितना बुरा भला कहा गया और क्या क्या मुगल्लज़ात वहाँ पे नहीं हुई। और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, यानी कि सब के सब उसमें शरीक थे और एक से बढ़कर एक गलीज़ बात की गई और ये सारी बातें हुई और फ्लोर ऑफ द हाउस हुई और पूरी दुनिया ने देखी, पूरी कौम ने देखी और कौमी नशरियाती राब्ते पर यह सारा कुछ पाकिस्तान टेलीविजन की वसात से नशर किया गया और सब ने दिखाया। तो मामला क्या है, कल बात हो रही थी, कल इत्तेहादियों का इजलास हुआ कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, फैसला हो गया, बिल्कुल फैसला हो गया जी, इत्तेहाद मुज़ाकरात नहीं करने हमने। इमरान खान साहब से कौन मुज़ाकरात करेगा, ये फितना है, ये फसाद है, ये दहशतगर्द है, ये यहूदी एजेंट है, पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन कल मैंने एक ट्वीट किया था कि इत्तेहादी जमातों के इजलास में ये फैसला हुआ है कि इमरान खान साहब एक हकीकत हैं, उन हकीकत को तस्लीम करें और उनसे मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब राय पत्री गली से निकल दिए और उन्होंने कहा जी मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं तो इमरान खान को सियासत का उनसर ही नहीं समझता, इसलिए उनसे बातचीत हो ही नहीं सकती। उन्होंने फिर अपनी जमात का इजलास बुला लिया, 2 दिन इजलास चलता रहा और 2 दिन के बाद आज उन्होंने फिर अनाउंस किया कि ये नहीं हो सकता, कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इमरान खान साहब से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। पहले तो ज़रा मौलाना का देख लेते हैं कि मौलाना का क्या मसला है। मौलाना का मसला ये है कि मौलाना साहब को बगैर इलेक्शन जीते हुए, बगैर कुछ किए हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली हुई है। गवर्नर वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, निगरान हुकूमत तो वहाँ पे बिल्कुल फारग है, डमी है, वज़ीर आला साहब भी और बाकी उनकी काबीना भी। तो जो मौलाना फजल रहमान साहब के समधी हैं गुलाम अली साहब, वो हुकूमत चला रहे हैं। अब वो कैसे हुकूमत छोड़ दें और अच्छा खासा वहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, अपने अपने हल्के सीधे किए जा रहे हैं और इसलिए वो तो नहीं हो सकता। फिर 4-5 वजारतें माशाल्लाह कौमी असम्बली के हैं और वजारत मवासलात है, मौलाना के अपने बेटे मौलाना असद वो हैं, फिर वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स है, वजारत मवासलात उनके पास है, फिर वजारत मजहबी अमूर है और वजारत सैफरान है। बड़ी तगड़ी तगड़ी वजारतें हैं। तो ये सारा कुछ, फिर गवर्नरशिप तो है ही खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान में भी हिस्सा मिल रहा है। तो ये सारा कुछ वो क्यों, वो बच्चे तो नहीं है ना कल के कि वो अचानक वो कह दें, लेकिन वो तो कर रहे हैं जिद। और उनके साथ कौन दूसरे हैं, मरीम साहबा, वो भी चाह रही हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। और उसका हमने कल कौमी असम्बली के इजलास में देखा कि मुर्तज़ा जावेद अब्बास साहब और जावेद लतीफ़ साहब आपस में टकरा गए, गालम गलोच हुई, एक दूसरे को मारने तक गए। आज फिर जावेद लतीफ़ साहब को स्पीकर मौका मिला। कल उन्होंने ज़ाहिर है मरीम साहबा को कहा होगा कि जनाब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो आपकी आवाज़ आगे बढ़ाता हूँ और मैं तो आपका स्पोक्स पर्सन हूँ। तो उसके बाद फिर आज उनको मौका मिला कौमी असम्बली में बात करने का। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया कि जनाब आप ज़रा सोचें, अपने आप को रिव्यू करें, आप अपनी पॉलिसियों को हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ। हालांकि वो वजीर हैं, कहते हैं मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि वो किस चक्कर में इमरान खान साहब से मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर ये भी बताएं, हुकूमत ये भी बताए, यानी कि शहबाज शरीफ साहब ये भी बताएं और जावेद लतीफ़ साहब कौन है, मरीम साहबा की आवाज़ है वो ये भी बताएं शहबाज शरीफ साहब के जनाब आपने 1 साल पहले ये इक़्तिदार क्यों लिया था, ये सारा खेल क्यों खेला था। तो ये सारी प्रॉक्सीज जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर भी हो रही हैं। फिर पिछले कोर्ट ऑर्डर में एक बात की गई थी कि जब इन्होंने पैसे नहीं दिए कि जनाब वो कटौती हो गई, वो करारदाद ही मंजूर नहीं हुई और पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि भाई इसका मतलब है कि हुकूमत मेजॉरिटी लूज कर चुकी है ऐवान में। अगर आपका फाइनेंस बिल जो है, सप्लीमेंट्री ग्रांट अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है और फिर आपकी हुकूमत, आपकी करारदाद, आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट का बिल खजाना कमेटी, कायमा कमेटी में भी डिक्लाइन हो गया और कौमी असम्बली के में भी डिक्लाइन कर दिया। मेजॉरिटी आपकी है, इसका मतलब है आपको एतमाद का वोट हासिल नहीं है, अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है। तो लिहाजा उसी दिन इनके ज़रा कान खड़े हुए, फिर खबर चली कि एतमाद का वोट लिया जाए और फिर तरदीद कर दी गई क्योंकि पता चल गया नंबर्स पूरे नहीं हो रहे थे। इन्होंने कहा कि ये बात तो दुरुस्त नहीं है। फिर इन्होंने आज एक खाने का इख्तिमाम किया, बड़े बड़े पतीले आपने देखा होगा, मैंने ट्वीट भी किया। तो वो पतीलों में एतमाद के वोट का सारे लवाजमात उस पतीले में पकाए गए
اس میں بہت سارے کھانے پکائے گئے ماشاءاللہ سے، باربیکیو زبردست، سیخ کباب، تکا بوٹی، چکن بوٹی، سب کچھ تھا، قورمہ تھا اور سویٹ ڈشز بھی تھی۔ بہرحال وہ سارا کچھ اہتمام کیا گیا اور اچانک فیصلہ کیا گیا ظہرانے کے بعد کہ آج ہی ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بندے پورے کیے، اب اس میں ان کے نمبر تو 174 176 ہیں، 174 ہیں جو، تو انہوں نے نمبر آج شو کیا 180 تو باقی ووٹ کہاں سے آئے جو، اور پھر ایک کی وفات بھی پا چکے ہیں، مولانا مفتی صاحب وزیر مذہب اور اسپیکر راجہ پرویز ارشد صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ مرحوم ہوتے تو ہم آج 181 ہوتے۔ تو میں کہتا ہوں پیچھے تمام مرحومین کو بھی ملا لیں پھر تو آپ کئی ہزار ہوتے۔ بہرحال یہ آج اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے کے شو یہ کیا کہ جناب نہیں ہم ہیں۔ تو بہرحال یہ اعتماد کا ووٹ عمران خان صاحب نے بھی لیا تھا، تو وہ بھی کچھ عرصے کے بعد ان کی گورنمنٹ بھی چلی گئی تھی۔ تو اعتماد کا ووٹ گیلانی صاحب نے بھی لیا تھا لیکن وہ بھی چلی گئی تھی، وہ توہین عدالت کی زد میں آ گئے تھے۔ اعتماد کا ووٹ نواز شریف صاحب نے بھی لیا تھا، وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے نہیں بچ سکے تھے، عدالتوں کے فیصلے سے، لہٰذا یہ اعتماد کا ووٹ کوئی چیز نہیں ہوتا، اور کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے، آج کل پرسوں ترسوں یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال کل تقریریں کی گئی، مذاکرات اتحاد بالکل نہیں ہو سکتا، اور چیف جسٹس صاحب کو بھی کہا گیا ہم 4-3 کے فیصلوں کو نہیں مانتے، ہم 3-4 کو مانتے ہیں، 4-3 کو مانتے ہیں، 3-2 کو نہیں مانتے، یہ ساری باتیں کی گئی۔ لیکن آج کورٹ روم میں کیا ہوا، 5 منٹ کے اندر اندر یہ ساری کی ساری کایا پلٹ گئی، اور وہ ہوا یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، اور پھر یہ بھی کہا گیا، آج بڑے ٹی وی چینل میں خبریں ایک ٹی وی چینل کیونکہ وہ اپنی پسند کی چیزیں نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب کے علاوہ کوئی اور 2 ججز بولے ہی نہیں آج، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی بولے، جسٹس منیب اختر صاحب بھی نہیں بولے، کیوں نہیں بولے؟ تو چیف جسٹس صاحب یہ پہلے سے ظاہر ہے انہوں نے قومی اسمبلی کی کارروائی ان تک بھی پہنچی ہوگی، وہ سارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، یہ بھی میں بتا دوں کہ سارے کا سارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، تو انہوں نے تو دیکھ لیا ہوگا نا ان کا مائنڈ کیا ہے، ان کے مائنڈ میں تو یہی ہے کہ بس ہم نے ٹکرانا ہے، اور وہ ساری کی ساری گالیاں سننے کے بعد آج جب وہ فل بینچ بیٹھا تھا تو ان کو پتا تھا، اس لیے صرف چیف جسٹس صاحب مخاطب تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے منافقت ہو رہی ہے کہ اسمبلی میں کچھ، ٹی وی ٹاک شوز میں کچھ، پریس کانفرنس میں کچھ، اور آج ذرا ہمارے روبرو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ قوم کی نظریں آپ پر ہیں اور ہم پر بھی ہیں، اور اس لیے آپ جلدی فیصلہ کر لیں، ہم نے کوئی آپ کو حکم نہیں دیا مذاکرات کرنے کا، کرنے ہیں کرنے، نہیں کرنے نہ کریں، لیکن ایک معقول مدت کے اندر یہ فائنل کر لیں چیزیں، اور یہ ڈیسیژن کر لیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ عوامی امنگوں کے مطابق یہ مذاکرات ہونے چاہیے، عوامی امنگوں کے مطابق جو عوام چاہ رہی ہے۔ اس لیے تیسرا انہوں نے کہا کہ آئین کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ مذاکرات کرنے ہیں، اور جب انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ، انہوں نے کہا چیئرمین سینٹ کا کیا کام ہے مذاکرات کرنے کا، وہ نہ وہ گورنمنٹ ہے نہ وہ اپوزیشن ہے۔ تو وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب نے فوراً، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اندر جھوٹا ثابت کر دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا، اور اس کے بعد ود ان نو ٹائم انہوں نے کہا جی آج ہم حکم صادر کریں گے، اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہ کریں، کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہی ہوگا جو پھر ہم کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ آج بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھ رہا تھا، دوسرے پہ بھی وہ بہت زیادہ تھے کہ جی توہین عدالت کے نوٹس نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ سپریم کورٹ یہ پی کے سو گئی ہے، اس طرح سے گفتگو بھی کی گئی۔ تو آج جو تھا معاملہ، صرف ایک تھا مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے، اور وہ تھا ایک دن الیکشن، یہ جو پیٹیشن آئی تھی کہ ایک دن میں الیکشن، جس میں سراج الحق صاحب نے تجویز دی تھی شہباز شریف صاحب سے، عمران خان صاحب سے مل کے کہ جناب جولائی میں الیکشن کروا دیں۔ تو آج وہ مقدمہ تھا کہ ایک دن الیکشن کروا دیا جب ملک بھر میں، تو اس کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو دوسرا مقدمہ جو ہے وہ ابھی نہیں ہے، دوسرا مقدمہ ہے وہ ہے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن، وہ ابھی آئے گا کل یا پرسوں، وہ ابھی آنا ہے، اور سپریم کورٹ نے ان دونوں کو کر دیا الگ الگ، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ جناب وہ اپنی جگہ پہ ہے اور یہ دونوں مکس اپ ہو گئے، نہیں، انہوں نے 14 مئی والا الگ کر دیا، پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن، اور دوسرا کر دیا الگ۔ آج اس کو تو کر دیا انہوں نے ڈسپوز آف، آپ یوں ہی سمجھیں، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، انہوں نے کہا مذاکرات کریں، اور جو دوسرا تھا توہین عدالت والا، یعنی کہ جس پہ توہین عدالت بننی ہے، جس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں الیکشن، وہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ ہے،
اور اس کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے، کیونکہ آج قومی اسمبلی نے وہ 21 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ پھر مسترد کر دی، تو لہٰذا یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ وہ اصل مقدمہ ابھی پڑا ہے، اس پہ انہوں نے سپریم کورٹ نے اوپن چھوڑ دیا، جہاں آپ کی مرضی۔ تو آج جیسے ہی نکلے تو یہ 5 منٹ کے اندر اندر کایا پلٹ گئی، اٹارنی جنرل سمجھ گئے کہ بات کیا ہے، اور پھر فوری یعنی کہ یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، یہ کمیٹی ہے ہماری سینیٹر علی ظفر، یہ کمیٹی ہے، یہ تشکیل دے دی گئی ہے، آئیں ابھی مذاکرات کریں۔ اس کے بعد مذاکرات کا فوری جناب ڈور ڈالا گیا، اور رابطہ بھی ہو گیا، اور مذاکرات کا ایک دور بھی ہو گیا، مذاکرات بھی شروع ہو گئے۔ ادھر سے گیلانی صاحب آئے، اور تگڑے نام تھے، نوید قمر صاحب، گیلانی صاحب، یوسف زئی گیلانی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، یہ سب کے سب آئے، اور تقریباً 1-2 گھنٹے کا سیشن ہوا ہے، چائے شائے پی، پیسٹریاں کھائیں، اور طبیعت کو ذرا تھوڑا سا معمول پہ لے کے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد آج ابتدائی تجاویز لے لی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کا پیغام پہنچا دیا گیا اس کمیٹی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی بھی صورت میں بجٹ کے فوراً بعد بجٹ منظور کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ جب آپ مرضی بجٹ منظور کروانا، کیونکہ کہا گیا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کہ بجٹ کا آ گیا ہے، تو اب اگر ہم اس وقت کریں گے تو بجٹ ہونا ہے، بجٹ منظور ہونا ہے، اور بجٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مئی کے آخری ہفتے میں انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے، اور جون میں یہ منظور ہو جائے گا، 15-20 جون تک بجٹ منظور ہو جائے گا، تو وہ بجٹ دیا جائے گا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اگر کوئی اس دوران ہوئی تو اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے۔ یہی بات زرداری صاحب نے کی تھی کہ اگست میں الیکشن ہو سکتا ہے، اور 2 مہینے پیچھے آیا جا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہے، کیونکہ 2 مہینے کی قربانی وہ کہتے ہیں دی جا سکتی ہے، اور اگر یہ بجٹ کے بعد کرتے ہیں 15-20 جون، 20 جون کے بعد اگر یہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، جو یہی تاریخ آئی ہے، تو پھر الیکشن جو ہے وہ جولائی اور اگست میں بھی ہو سکتا ہے، سپٹمبر میں بھی ہو سکتا ہے الیکشن جو ہے، اور اگر جولائی کے فرسٹ ویک میں یہ اسمبلی توڑتے ہیں تو وہ پھر اگست سپٹمبر اکتوبر سے پہلے الیکشن ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ابتدائی نوعیت کی باتیں کی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کے پاس پہنچے ہیں، یہ آج ان سے بات کریں گے، اور کل یعنی کہ آج پھر دوبارہ شام کو انہوں نے بیٹھنا ہے، مذاکرات کریں گے، تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو تھی ایک پولیٹیکل نیریٹو، اور ایک ہے میڈیا شو، ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو، سب کچھ کرنا، تو دوسری جانب جو 180 ارکان کا ووٹ لیا گیا ہے وہ بھی ایک کوشچن ہے، کیونکہ اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اپوزیشن تو تھی نہیں، راجہ ریاض صاحب ہیں وہ بھی منحرف، ان کی پارٹ ہیں، اس وقت پارٹ 2 ہیں، حکمراں جماعتوں کا ہی ایک حصہ ہے وہ، کیونکہ یہ سب لوٹا کریسی کا شکار ہو چکے ہیں، اور فارورڈ بلاک ہے، فارورڈ بلاک کہہ رہے ہیں، منحرف ارکان کہہ رہے ہیں، لوٹا کریسی کہہ لیں، کچھ بھی نام دے دیں، تو وہ تو انہیں کا، کیونکہ وہ کھانے میں بھی شریک تھے، پی ٹی آئی کے سارے لوگ، یہ جو منحرف ارکان ہیں وہ اس لنچ میں بھی شریک تھے، وہ بڑے سارے پتیلے میں جو کچھ پکا ہوا تھا تو انہوں نے بھی کھایا، تو لہٰذا یہ ایک معاملہ ہوا ہے۔ تو دوسری جانب آج جو ایک اعتماد کا ووٹ لیا گیا، اس کے بعد جو تقریریں کی گئیں، تو زرداری صاحب ساتھ بیٹھے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ان کو خوش کر رہے تھے، بڑے کھلکھلا رہے تھے کہ تم تو میرا گریبان پکڑنے لگے تھے، اور گریبان پکڑ کے تم نے تو مجھ سے لوٹی ہوئی دولت نکالنی تھی۔ تو بلاول بھٹو وزیر خارجہ، انہوں نے یہ قرارداد پیش کی، تو اب زرداری صاحب ذرا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، تو اگر شہباز شریف صاحب شکار ہوتے ہیں توہین عدالت کا، اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو ہی وزیر اعظم بنیں گے، خواہ وہ 2 مہینے کے لیے ہوں، یا 2.5 مہینے کے لیے، یا 1 مہینے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔